اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا 8واں اصول اپنے خادموں، نوکروں، مطاطوں کے حوالے سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی اپنے خادموں کے گھر صرف ملنے کے لیے چلے جاتے۔ جناب انس کہتے ہیں آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر میں میں تھا، میری والدہ تھی، چند ایک ہم لوگ تھے، آپ تشریف لے آئے، نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا چلو مصلے بچھاؤ، نماز پڑھاتا ہوں تمہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے۔ نماز پڑھانے کے بعد یعنی آپ نے نفلی نماز پڑھائی، نفلی نماز پڑھائی، اپنے خادم کو، خادم کی والدہ کو پیچھے کھڑا کر لیا، پیچھے خادم ہے، اس سے پیچھے ان کی والدہ ہیں، اس طریقے سے آپ نے 2 صفیں پیچھے بنا دیں، نفلی نماز ان کے گھر میں جا کے پڑھائی۔ جناب انس کہتے ہیں نماز پڑھا کے آپ فارغ ہوئے اور ہمارے لیے دنیا آخرت کی ہر بھلائی کی دعائیں مانگنے لگ گئے۔ خادم کے لیے کیسی دعائیں، میرے گھر والوں کے لیے ہر دعا کرنے لگ گئے۔ میری ماں جی نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی خویدیموں کا انس، ہمارے لیے تو دعائیں آپ نے فرما دیں، یہ جو آپ کا خادم خاص ہے انس، اس کے لیے کوئی خصوصی دعا کریں، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جناب انس کہتے ہیں پھر آپ نے میرے لیے علیحدہ سے دعائیں کی، دنیا آخرت کی کوئی بھلائی آپ نے نہ چھوڑی، ساری بھلائیاں ہی میرے لیے اللہ سے مانگتے رہے، اور سب کچھ مانگ کے آخر میں آپ نے یہ 2 دعائیں کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اللہ میرے خادم انس کے مال میں بھی برکت کر دے اور اولاد میں بھی برکت کر دے۔ جناب انس کہتے ہیں پورے مدینہ میں تمام انصار صحابہ سے سب سے زیادہ مال اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، اور اولاد بھی میرے پاس ہے 120 سے زائد۔ جناب انس کہتے ہیں میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ اے ابا جان، اے نانا جان، آپ کی اولادوں کی اولاد 120 سے اوپر اللہ نے ان کی تعداد کر دی ہوئی ہے۔ مال میں برکت، اولاد میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 1-2 عادات طیبہ، اخلاق مبارکہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے حوالے سے عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 9ویں خصوصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کرتے، حتیٰ کہ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ نے اس کی عیادت کی، اس کے سرہانے بیٹھ کے، اور آپ کی عیادت کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو جنتی بھی بنایا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس کو جا کے دین کی دعوت بھی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عظیم خصوصیت، خوشی میں بھی شرکت، شادی کے بارے میں فکر مندی اور خیال، اور اس بارے میں اگر کوئی عرض کر دے تو اس کی کوشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی وفادار انسان تھے، آپ تو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے، فلاں یہ خدمت کرتا تھا، فلاں یہ خدمت کرتا تھا، فلاں یہ خدمت کرتا تھا۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون رب کے پاس چلی جاتی ہے، صغروا امرہا، صحابہ کہتے ہیں معمولی فوتگی ہے، کیا آپ کو تکلیف دینی ہے؟ جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ کہاں گئی؟ صحابہ بتاتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے اللہ کے پیارے نبی اس کالے رنگ والی خادمہ، مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، صف بناتے ہیں، صحابہ کو پیچھے کھڑے کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ آخری عرض سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے ہوئے جو آپ نے امت کو آخری وصیتیں کی تھیں ان کے اندر یہ 2 وصیتیں خصوصی تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔